الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق سبحانه عز اسمه. عزیز بزرگان دین، اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کی نشو و نما کے لیے اور انسانی زندگی کی خوشحالی کے لیے انسانی زندگی یعنی مرد احباب کی ایموشنل والی زندگی کو اور اسی طرح ان کی ساری خواہشات جائزہ کو اور خواہشات حلال کو اللہ نے ایک بہترین ذریعہ بنایا ہے انسانیت کے لیے، وہ ہے اللہ کی طرف سے فرمان کردہ نکاح کا اعلان. اور آج ہم اس جمعہ کے اندر عنوان جو قرآن اور احادیث کے اکارڈنگ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسلم معاشرے میں نکاح اور مسلم معاشرے کے ہی بڑھتے ہوئے نکاح کے اندر کے خرافات اور بدعات. عزیز ساتھیوں اور بزرگان دین، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک اسلامی رولز ہے کہ اللہ نے ساری وہ چیزیں جو انسان کو پیش آنے والی ہے یا پیش آئے گی ان سب کا خلاصہ کر کر رکھ دیا. بارہا یہ جمعہ میں کہی جا رہی ہے بات کہ کوئی ایسی چیز اب باقی نہیں رہی کہ کوئی اس کو نبی لے کر آئیں گے تب ہی ہماری قوم مانے گی سمجھے گی، ایسا ہرگز نہیں. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ساری چیزوں کی ڈیٹیلز اور ساری چیزوں کے دلائل، سارے چیزوں کے مسائل علماء و مفتیان کرام اور دنیا میں بسنے والے ایک پکے سچے مسلمان کے پاس آ ہی جاتی ہے. نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک نبی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی ایک سنت ہے. نکاح ایک خوبصورتی کا نام ہے. نکاح ایک زندگی کے بعد دوسری زندگی کو اٹیچ کر کے اپنی آنے والی نسل کی دین و ایمان کی سچی فکر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور نکاح ایک خاندان کے نہیں بلکہ دو خاندانوں کے آپس میں عزت و احترام کے ساتھ ملنے کا نام ہے. اور نکاح نام ہے اپنی غلط خواہشوں کو مٹا کر جائز خواہشات کو پروان چڑھانے کا نام ہے. اور یاد رہے یہ بات، نکاح ایک عبادت ہے، مارکیٹنگ لیول نہیں ہے. عبادت الگ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر
بدعات الگ چیز ہوتی ہے اور جو چیز اسلام میں جائز ہوتی ہے تمام چیزوں کے اکارڈنگ وہ تو بہرحال رہیں گی، اس کے علاوہ جو چیزیں در آ جاتی ہیں، گھس کے جو آ جاتی ہے معاشرے میں، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات سے دور کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ نکاح کے تعلق سے نبی نے فرمایا کہ نکاح مساجدوں میں ہونا چاہیے اور اس کا اعلان کر کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے تحت جو ترمذی شریف کی صحیح روایت بتائی گئی ہے اس کے اندر یہ فرمایا گیا، 2 سینٹنس اس کے اندر ہیں۔ ایک تو نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، اسی پر بات کرتے ہیں۔ دوسرے سینٹنس پر تھوڑی دیر سے گفتگو کرتے ہیں۔ اعلان ہونا چاہیے، اس کے اندر کئیوں پہلو نکل جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نکاح کا اعلان تو ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ کے نبی کو معلوم تھا آنے والی ایک قوم ایسی ہوگی، ایک جنریشن ایسا ہوگا کہ نکاح کے نام پر لڑکیوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو تباہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا زمانہ لے لیجئے، چاہے وہ ہمارے کارڈ کے ذریعے سے ہو یا پھر سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہو کہ ان کا نکاح ان سے طے ہوا ہے یا فلاں فلاں کے مقاصد، مگر یہ ہرگز نہیں ہے نکاح کے اعلان کا مقصد کہ آپ لے جا کر اس کو 30 40 150 روپئے کے بہترین شادی کے کارڈ تیار کر کے لڑکے کی ساری چیزوں کو، لڑکی کی ساری چیزوں کو اس کارڈ کے اندر لا کر اب یہ اعلان کر لیا جائے۔ اعلان تو آ ہی گیا جمعہ کے اندر، اب چلو اعلان اپنے اعتبار سے کرتے ہیں۔ چونکہ یہ 2024 کے زمانے کے مسلمان تھوڑا سا آگے کی قوم ہیں، اسی لیے وضاحت کر دینا پڑتا ہے کہ اعلان کس کو کہتے ہیں۔ اعلان وہی جو میں نے ابھی کہا ہے کہ سادے انداز میں کہ میں ان کے ذریعے سے یا پھر میں ان کے ساتھ اپنا نکاح کا سمبند جوڑنا چاہتا ہوں یا پھر اس کے ذریعے سے ازدواجی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ معاشرہ بدلتا گیا تو نکاح کے اعلان کی شکلیں بھی بدل گئی۔ پہلے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ نکاح کا اعلان لال کپڑے کے اندر لونگ پان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ کر معاشرے میں دے دیا جاتا کہ ان کا نکاح ان سے طے ہوا۔ یہ پرانے بوڑھے حضرات جو تھے وہ ان کی ایک پرمپرا تھی اور وہ بہترین پرمپرا تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی ایک دین کی بدعت تھی، نہیں۔ اسلام، مسلمان معاشرے، قرآن حدیث کو اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ اسلام اور شریعت کے خلاف مانی جاتی ہے بات، ورنہ تو ہر وہ چیز جو آپ قرآن کے اندر نہیں ہے یہ بھی لا لیے، قرآن کے اندر وہ نہیں ہے یہ بھی لا لیے، قرآن کے اندر وہ نہیں ہے وہ بھی لا لیے۔ اس طرح کی کہنے والی بات اور کہنے والے دونوں حضرات بے وقوف ہوتے ہیں۔ ابھی حیدرآباد کے اندر ہمارے ایک مولانا بڑے جوش و خروش سے کہنے لگے فلاں موقع کی باتوں کے ساتھ ساتھ کہ بھائی یہ تم کرتے ہو وہ تم کرتے ہو۔ اس نے کہہ دیا کہ بھائی کیا کھانا قرآن کے اندر ہے، بریانی کھانا قرآن کے اندر ہے، ایرانی چائے پینا قرآن کے اندر ہے، مجھے یہ ثابت کر دو، میں تمہیں قرآن کے ذریعے سے میں جو کام کر رہا ہوں وہ ثابت کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہاں پہ مینٹلٹی پاور کا ایک غلط استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے چھوٹے بچے کو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت اللہ نے محسوس کر دی اسی کو فوراً اتار کر رکھ دیا کہ سارے معاشرے کے لیے ہدایت کا سبب بنا دیا۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے سے اس چیز کو پیارے انداز میں، حسین انداز میں سمجھایا کہ اعلان کرو، اعلان کیے بغیر اپنے نکاح کا قدم مت بڑھاؤ۔ آج اس کے ذریعے سے اب ہمارے معاشرے میں آ جائیے کہ آج جو ہمارے مسلم نوجوان بچوں کی ایک طرح کی فطرت بنی ہوئی ہے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں،
لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ، لڑکیوں کے ساتھ فلاں اپنا غلط ریلیشن شپ، اپنا غلط سمبند جو بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں انہیں کس مفتی نے کہہ دیا ہے کہ مولانا آگے چل کر ہم انہی سے نکاح کر رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایسے جاہل لوگ بھی آ گئے ہیں کہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نکاح سے 6 مہینے پہلے اپنے بیٹے کو لڑکی کے ریلیشن شپ میں رکھ کر دیکھیں گے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بیلنس کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نکاح کے اعلانات اور نکاح کی آگے کارروائی کریں گے۔ اب بتائیے آپ، یہ اسلام کے اکارڈنگ اینڈ شریعت کے اکارڈنگ صحیح؟ یہ شریعت کے خلاف بات ہو گئی۔ کیوں شریعت کے خلاف بات ہو گئی؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہ ہی آپ پوری قرآن کے اندر یہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ ہی احادیث میں ایک جگہ یہ بتا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی، 11 بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اسی زمانے میں صحابہ کی 2-2 4-4 شادیاں ہو رہی ہیں، ایک نے بھی شادی سے پہلے اس کے ساتھ رشتوں کو، تعلقات کو ہموار استوار کر کے اپنی زندگی میں رکھ کر ڈیٹنگ کے ذریعے سے یا پھر پارک ماحولوں میں گھما کر کے، پھر اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھما کر کے، پھر اس کو گفٹوں سے نواز دے کر، پھر اس کو فلاورز دے کر، اس کو منا پھسلا کر کی زندگی آپ نے کسی صحابی کی نہیں سنی ہوگی۔ تو لوگ کہتے ہیں مولانا وہ تو صحابہ کا دور تھا، سارے نیک لوگ تھے، وہاں پر غلطی کی بات ہی نہیں تھی کہ لوگ وہاں جتنے مرد اچھے حضرات تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہاں کی صحابیات بھی اتنی پیاری، اتنی اچھی، اتنی اچھے خاندان نسل سیرت کی تھی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اگر آپ ایسے ہی سوچیں گے تو شریعت کا مکمل جنازہ نکل جائے گا آخری قیامت کی صبح تک۔ پھر قیامت کا جب دن ہوگا تو شاید سمجھ لیجئے اب کسی کے پاس ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے شریعت نے شروع سے ہی کہہ دیا، اسلام میں شریعت میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی بات سمجھا کر آگے چلتا ہوں۔ آپ اور میں ضرورت سے فارغ ہو جاتے ہیں، چھوٹی ضرورت، بڑی ضرورت، سب ضرورتوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، نجاست کسی اور جگہ سے نکل جاتی ہے، مگر حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنا چہرہ، اپنا سر کا مسح، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، تو تم نہ کر نماز پڑھ سکتے ہو، اس سے پہلے آپ کی نماز نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ نجاست کسی اور جگہ سے نکل رہی ہے، یہ ہاتھ منہ پیر دھونے کا سمبند کہاں کا ہے؟ کنیکٹنگ بتائیے مجھے آپ۔ تو آپ کی عقل کہے گی ہاں بالکل ایسے ہی دکھ رہا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، چھوڑ دو، ختم، یہ ایک چیز چھوڑ گئی۔ ایسا کرتے کرتے جب شریعت میں کوئی نئی چیز کو دیکھتے جائیں گے، آپ اپنی موٹی عقل کو داخل کریں گے تو شریعت تقریباً 50 من کی ہو جائے گی، ختم، شریعت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوا ہمارے مسلم معاشرے کے اندر۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں ہمارے اسلامک لا کے اندر امر تعبدی۔ آپ کو کچھ بھی کرنا ہو، رب نے حکم دیا ہے آپ ضرورت سے فارغ ہو جاؤ یا پھر آپ کا وضو ختم ہو جائے تو آپ وضو کو حاصل کرنے کے لیے یہ 4 بتائے گئے فارمیلٹیز کو پورا کرنا ہوگا، اسی کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سب آپ کی عقل کا دخل ہماری شریعت کے اندر، ہم اس کو نہیں لاتے ہیں۔ عزیز دوستو، ایسے ہی چلتا رہا معاملہ، تو نکاح کی جب بات آئی تو معاشرے نے کہہ دیا کہ مولانا نکاح جو ہے اس زمانے کی آپ جو بات کر رہے ہیں، 4 لڑکے والے، 4 لوگ لڑکی کے مل کر آپس میں محبت کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے پیار محبت میں ہم نکاح کی تعین تاریخ طے کر اپنے سارے فارمیلٹیز کو مکمل کر لیں گے۔ تو ہوا کیا؟ لوگوں نے یہ کہہ دیا یہ زمانہ ویسا نہیں ہے۔ 2 چیزیں یہاں پر آ گئی۔ کون سی چیزیں آ گئی؟ پہلی چیز آئی، لوگ کہنے لگے اگر ایسا معاشرے میں نکاح ہو گیا،
لڑکے کے ماں باپ بھائی بہن گئے، وہاں سے لڑکی والے 2-3 مل کر اپنا کام ایجاب و قبول ہو گیا، لڑکی کو لے کر آ گئے، تو لوگ سمجھیں گے کہ لڑکے والے غریب ہیں، یا پھر یہ ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اندر اندر ان کا نکاح ہو گیا، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ عزیز دوستو، بزرگان دین، ایک بات یاد رکھیے، لوگ کیا کہیں گے یہ مسلمانوں کے اندر سے اگر نکل جائے، آپ یاد رکھنا میرے عزیز دوستو، آپ 100% میں کہہ رہا ہوں 100% آپ اسلام پر چلنے والے بن جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو 100% اسلام پر چلنے کے لیے ایک 50 سنتوں کا اعادہ، 50 سنتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، مسواک شروع کر دو، نماز کا اہتمام شروع کر دو، آگے چل کر آپ شریعت پہ پورا چلنے کے قادر ہو جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ اپنے ذہن میں اس سے پہلے یہ چیز لا لیجئے، ڈاؤن لوڈ کر دیجئے، انسٹال کر لیجئے، جو کرنا ہے کریے، لوگ کیا کہیں گے ختم کر دیجئے، اور میرا رب مجھ کو کیا کہے گا یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ آپ اس دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں کے درجے میں ہے، نہیں کے درجے میں۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے مولانا یہ سارا خرچ کرنا پڑا، لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا۔ آپ یاد رکھیے، دوسرا جو اعلان اللہ کے نبی نے فرمایا، وَجَعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح کو مسجدوں میں کرو۔ آپ جا کر دیکھیے، آپ کتنے ایسے نکاح ہیں ہمارے مسلم کمیونٹیز کے، کتنے ایسے نکاح ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے پورے نکاحیں، میں سمجھتا ہوں 10 یا 20% نکاح ہیں جو مسجد کے اندر نماز کے بعد اعلان ہو کر مسنون طریقے سے ہو رہا ہے، ورنہ تو تقریباً نکاحیں بڑے بڑے فنکشن ہالوں کے اندر وہیں پر قاضی کو بلا لیا جاتا ہے، وہیں پر نکاحیں ہو جاتی ہیں۔ سب سے بنیادی لت جو ہمارے مسلم معاشرے کے نکاح کی ابتدائی زندگی کو جو زنگ لگ رہا ہے، جو پریشانیوں کے سبب بن رہے ہیں، تم نے سنت کو غیر سنت کی جگہ میں کر دیا، جس کی وجہ سے وہیں سے تباہیاں شروع ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں کروڑوں کے نکاح، لاکھوں کے نکاحیں ہو رہے ہیں، چند مہینے نہیں ٹک پا رہے ہیں، آپس میں لین دین کے جھگڑے، مارم ماریوں کی باتیں، نکاحیں ختم، رشتے ختم، جھگڑے، کچہریاں، پولیس اسٹیشن، عدالتیں بھر گئی ہیں۔ کیوں؟ آپ نے سب سے پہلے نبی کی سنت کا دامن چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی زندگی کے اندر سے برکت ہی ختم کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کی خوشحالی دیکھنا ہے، آپ اپنی زندگی کا دوسرا لک چانس دیکھنا ہے، تو نکاح کے بعد اللہ تمہارے ساتھ کا دوسرا لک چانس شروع کرتا ہے۔ ایک تو ہماری زندگی جو پیدا ہونے سے لے کر ماں پیٹ مسلمان، یہ تو اللہ کی طرف کی نعمت، یہ تو گاڈ گفٹ۔ دوسرا جو مرحلہ ہے آپ کی زندگی کا، بڑے بڑے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں نکاح کرنے سے، زنا کیا تھا یا پھر ایسے ہی زنا کے تحت میں آنے والے جتنے گناہ ہیں، ہینڈ پریکٹس کے گناہ ہیں، بلو فلم کے جتنے گناہ ہیں، یہ سارے گناہ دیکھنے کے، کرنے کے، سب گناہوں کا جو دل کے اندر خمیازہ بیٹھا ہوا ہے، دل کے اندر 1 کنٹل جو وزن میں بیٹھا ہوا ایک پاور ہے گناہ کا، وہ ختم ہوگا تو وہ نکاح کی وجہ سے ختم ہوگا۔ وہاں سے ایک نئی لائف شروع ہوگی، اور نئی لائف کو شروع کرنے کے لیے مسجد کے لیے ابتدا تھی، آپ نے کیا کر دیا، ہم نے کیا کر دیا، اس کو اٹھا کر بھی فنکشن ہال میں ڈال دیا۔ یہاں پر بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے، چونکہ یہ سامنے ویڈیو کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے اللہ جزائے خیر دے اس مسجد کے حضرات کو، اور اس مسجد کو اللہ قبول فرمائے۔ لاکھوں لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کے استفادے کا ذریعہ بن رہا ہے، ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہیں سے کہی جانے والی باتیں کئیوں دوسرے اسٹیٹوں میں بہترین انداز میں فیڈ بیک کے ساتھ ایک نمایاں انداز میں اس کے ایک نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ساری باتیں ہمیں ہی کہی جا رہی ہے، اس کے بھی لوگ تھوڑے محتاج ہیں، یہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے۔
ایسا نہ سمجھے پوری دنیا میں مسجد عزیزیہ عبدالستار شاہ نگر کے لوگ ہی مجرم ہیں، اب انہی کو کہہ دو جو کہنا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو کے مادھم سے جہاں تک بات پہنچے گی انشاءاللہ وہاں تک بات پہنچانے کے لیے مکمل تیاری اور مکمل ایک بہترین کنٹینٹ اسلام کے اکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب معاشرے میں ہوا کیا، ایسا ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، کیوں نہیں ہوتا یہ سمجھ نہیں آتی بات ہے۔ جتنے بھی نکاح پڑھانے والے قاضی حضرات ہیں وہ یہ طے کر لیں جب بھی نکاح پڑھانے کی وقت ہماری باری آئے گی ہم اعلان کر دیں گے وَجْعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں اگر تم ہم کو بلاتے ہو، انوائٹ کرتے ہو، اگر تمہارا نکاح کا خطبہ مسجد میں اگر ہو رہا ہے تو ہم لبیک کو کر حاضر ہو جائیں گے، مگر تم نے مساجد کے علاوہ اگر تم نے نکاح کے خطبے کی بات کی تو ہم وہاں نہیں آئیں گے، کسی اور سے پڑھا لیجیے۔ 1 مہینہ 1.5 مہینہ، چونکہ اب شادیوں کا سیزن آ رہا ہے، ایسا اگر ہو جائے تو یاد رکھنا میرے عزیز دوستو کیا کیا ختم ہوں گی، دیکھتے جائیے آپ۔ مسجد میں نکاح نہیں پڑھانے کی وجہ سے ہو کیا کیا رہا ہے، خطرناک طریقے کی بارات لے کر مسلمان جا رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے بھی مناظر دیکھے ہیں اتاپور کے روڈ کے فنکشن ہالوں پر، مسلمان کا نکاح، چونکہ وہاں کے جتنے فنکشن ہالز ہیں وہاں محسوس ہی ہوتا ہے جس کسی کا بھی نکاح ہو بالیقین وہ بہت زیادہ تگڑی مالدار قسم کی اولاد ہوں گی، جو بھی جس انداز میں فیملیز بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے جتنوں کو بلا کر، چونکہ یہ خوشی کا ماحول ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں کے منظر آپ دیکھیں گے، ایک لمبی گھوڑوں کی قطار لگی ہوئی ہے، لمبی لوگوں کی ایک لالٹین لے کر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، لیمپس لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں، جیگوار سے بھائی پیچھے سے آ رہے ہیں، 4 گاڑیاں سامنے ہیں، 5 گاڑیاں آزو بازو چل رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کے فنکشن ہال میں جا رہی ہے۔ وہی اگر آپ مسجد میں کر دو تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، نہیں کریں گے لوگ یہ۔ کیوں؟ آپ کو یہی سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کے گھر ہم جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو جانے کے لیے اس طرح کی بےہودگی نہیں کی جا سکتی، اور ہم کر رہے ہیں وہ بےہودگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے، اس لت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ دوسرا مرحلہ میرے عزیز دوستو وہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے بارات کے پیسے بھی لڑکی والوں سے لینے شروع کر دیے۔ بارات کا پورا خرچ لڑکی والے سنبھالتے ہیں، بارات کا پورا XYZ لڑکے کی چڈی سے لے کر اس کی بنین، اس کے ساری چیزیں لڑکی کا باپ ذمہ داری لے کر سنبھال رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ ساری بدعات، ساری نئی نئی چیزیں، ہندوانہ رسم ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آ گئی۔ برا لگتا ہے کہتے ہوئے، مگر کیا کریں؟ اگر یہ باتیں بھی ہم جمعہ کے اسٹیجوں سے نہ کہیں تو پھر ہمارے کل ہم کو پوچھا جائے گا، امت کی بے دردی کے اوپر رونا تو آیا، زبان کھولنا نہیں آیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں، نکاح کس کو کہتے ہیں؟ نکاح کا کھانے کے تعلق سے کیا بات شریعت کہتی ہے، سنیں اچھے سے آپ اس کو۔ پہلی بات، نکاح کا کھانا یہ آپ کے لیے درست ہی نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ نکاح جو ہوتا ہے میرے عزیز دوستو، آپ محسوس کر سکتے ہیں ایک باپ اپنی لڑکی کو 20-22 سال بڑی محبتوں کی آغوش میں رکھ کر اس کو ایک غیر اجنبی مرد کے ہاتھ میں تھما رہا ہے، جس کا بیک گراؤنڈ اس کو کچھ معلوم ہے، جس کی حقیقت پوری اس کے سامنے نہیں ہے۔ وہ باپ جب اپنی لڑکی کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں رکھتا ہے تو کپاتے ہوئے رکھتا ہے کہ میں اتنی پھول جیسی لڑکی کو دوسرے کے حوالے کر رہا ہوں، اور وہ کر بھی دیتا ہے تو اس وقت کا ماحول غم کا ہوتا ہے یا خوشی کا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے آپ حضرات سے۔ خوشی کا ہوتا ہے، کھانا، دعوتیں، عیاشیاں خوشی پہ ہوتی ہیں، غم کے وقت میں ہوتا ہے۔
تو اس وقت نبی نے خود ہی فرما دیا لڑکی کے اوپر کوئی ظلم کو نہ رکھا جائے، لڑکی کے اوپر کوئی برداشت کے باہر طاقت کو نہ رکھا جائے، ان کے اوپر کوئی بڑا بوجھ نہ ڈالیں۔ شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے، یہاں تک ہمارا نوجوان مسلم معاشرہ یہاں تک آ چکا ہے، پوری لالٹین پوری ڈیکوریشن کا پیسہ لڑکی والوں سے لیں گے، جوڑے گھوڑے کی رقم کے نام سے، مگر یاد آ جاتی ہے بات لڑکی کا اب ہمارا نکاح ہے تو چھوارے اپنی مارکیٹ سے لے کر آ جاتا ہے، کھجور جس کو کہتے ہیں، مصری جس کو کہتے ہیں، بادام جس کو کہتے ہیں، وہ 5 کلو کی تھیلی 50 100 2 4 500 کی گھر سے لے کے آ جاتا ہے۔ لاکھوں کا پیسہ لڑکی کا باپ جو خون پسینے کا لڑکی کو پڑھایا بھی ساتھ میں جمایا بھی اب دے بھی رہا ہے اس کو۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ایسے واقعات معلوم تک نہیں ہے کہ سچ میں ہے یا حقیقت ہے یا نہیں ہے اس کی۔ ذری سی بات پر نکاح کے اندر ایک آدمی کو تھوڑا سا دولہن کی لڑکے نے، دولہن کے بھائی نے کھانا کم ڈال دیا، یا پھر کوئی ایسا ان کے ساتھ رویہ اختیار نہیں کیا جیسا کرنا تھا، تو فوراً اس نے ٹیبل کو لات مار کر چلے گیا اور نکاح کو ہی ختم کر دیا۔ یہ واقعات ہیں، یہ چل رہے ہیں واقعات، اور یہ واقعات کو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا پاور ہے۔ تیسرے دن جا کر دیکھ لیجئے چائے کا ٹھیلا لگا کر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا ہمارا مسلم معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے بھی اپنی اولاد کا نکاح کیا ہوگا، کیا گزری ہوگی اگر یہ والے معاشرے سے اگر آپ گزر رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر پھر آ کر بیٹھ گئی ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس وقت جو باپ کے سینے پہ تلواریں پھر جاتی ہیں، چھریاں جو پھرتی ہیں، معاشرہ تو یہی کہے گا لڑکی شروع سے ویسی ہی تھی، میں نے پہلے ہی کہا تھا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہزار غلطیاں لڑکوں کے معاف، لڑکیوں کے اوپر یہ ظلم زیادتی۔ یاد رکھنا میرے عزیز دوستو، جیسا اللہ یہ دنوں کو بدل رہا ہے، اتوار کے بعد پیر، منگل، چہارشنبہ، ایک دن ایڈ کر لیجئے، قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، اس وقت دن جمعہ اتوار پیر نہیں ہوگا، اس وقت پتا چلے گا یہ سب ظلم کی کارآستانی اللہ ہم کو کیا دینے والا ہے۔ اسی لیے وَجَعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ، نکاحیں مسجد میں ہونے کی کیا کیا فوائد ہیں وہ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ لڑکے والے آئیں گے، شرافت سے آئیں گے، لڑکے کے دوست احباب بھی آئیں گے، جائز تو نہیں ہے، یہ اچھا یاد رکھ لیجئے اس بات کو، میں شریعت کے اکارڈنگ یہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑی جرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ لڑکے والے اپنی ماں باپ کے علاوہ، اپنے بھائی بہن کے علاوہ، ایک 2-3 رشتہ دار کے علاوہ اگر آپ اپنے محلے کے جاہلوں کو بھی لے کر پورا منڈا لے کے لڑکی کے کھانے پر جاتے ہیں، اس وقت معاشرے کے سب سے بڑے فقیر ہو تم، سب سے بڑے فقیر، انٹرنیشنل فقیر ہو تم، اگر تم لڑکی والوں کے گھر کا جا کر معاشرے کا پورا ایک سمبا کنبا چلا جاتا ہے۔ جاہل ہے معاشرے کے ایسے لوگ، اس سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ طے کر لیجئے اللہ ہم سب کو اس بیماری سے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں شادی میں نہیں بلائے، کیا ہو گیا کہ ناراضگیاں چل رہی ہیں، کتنے 4 سال سے 2 سال سے بات نہیں ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ شادی میں نہیں بلائے، مجھے صاحب اس کے واسطے بات نہیں کر رہا ہوں، میں دل بھی نہیں بول رہا ان سے بات کرنا، باپ کی جاگیر ہے، شادی میں تم کو بلانا ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ کہاں قرآن میں حدیث میں اس کی بات آئی ہے؟ ایک صحابی کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا ان کے شرٹ کے اوپر، کرتے کے اوپر زعفران کی جیسی ہلکی ہلکی رنگ کی لائنیں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ اللہ کے نبی کے وہ پیارے صحابی نے کہا شرماتے ہوئے، ہاں میں نے کل رات نکاح کر لیا۔ اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر دعائیں دی، مبارکبادیاں دی، اور ان کو کہا کیا تم نے مہر بھی دیا ہے؟ اتنا کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیا۔ یہ نہیں کہا آج کل کے للو پنجوؤں کے جیسا شادی میں ہمارے کو نہیں بلاتے، ہماری وجہ سے پوری دنیا چل رہی، ہمارے کو بھول گئے تم شادی میں، کون یاد رہا پھر تمہارے کو؟ ہم یاد نہیں رہے تو بہت بڑے پرائم منسٹر ہے
پرائم منسٹر رہا تو بھی نہیں بلانا ہے، یہ کیا ہے پھر بھی؟ میرے عزیز دوستو اس سے بچو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ دیکھیے آپ کہاں جا رہا ہے، اتنے پیارے موقع پر جو جملہ معتبر جملہ جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے، کیا تم نے مہر دیا؟ کیا تم نے مہر دیا؟ کئیوں مسلمان میرے پاس کالز آتے ہیں، میں کئیوں لوگوں کو میں صحیح بتا رہا ہوں، پچھلے 3 سالوں میں تقریباً 150 لوگوں کا اب ان کے بچے 25 سال کے ہو گئے، انہوں نے 2023 میں اپنی بیوی کا مہر دیا ہے۔ نکاح ہوا ہے 2006 میں، 2005 میں، 2002 میں، 2001 میں، یہ میرے پاس کئیوں لسٹ پڑی ہوئی ہے، 2024 میں وہ اپنا مہر دے رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے معاشرہ یہاں تک آ گیا، اگر لڑکا مر گیا، نوشا مر گئے ایک زمانے کے بعد کسی حادثے میں یا پھر ایسے ہی، لڑکی کو بلا کر کہتے ہیں، اس ماں کو بلا کر کہتے ہیں معاف کر دو ماں، کیا بھی نہیں تھا ان کے پاس، معاف کر دو۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، تمہارا وہ مہر نہیں دینا یہ ہرگز معاف نہیں ہو سکتا ہے، چاہے لڑکی کتنے ہی بار کہہ دے میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، تسبیح لے کے بھی بیٹھ جائے تو بھی معاف نہیں ہونے والا ہے، یہ لکھ لیجئے بات آپ۔ لاکھوں کا پیسہ بھکاری بھیک منگ کے لے رہی، 5,000 10,000 جو ٹٹی رقم مہر کی دینا نہیں آتا، یہاں معتبری کریں گے، کیا بولیں گے؟ مہر بیوی ہمارے پاس آ رہی نا مولانا، کیا ضرورت ہے اب مہر کیا دیں گے، کیا کرتے مہر لے کے چھوڑ دو، مہر لے کے کیا کرتے، جوڑے گھوڑے کی رقم لے کے ڈال لیتے جیبوں میں آڑے تھڑے۔ اتنی عیاشی، اتنی بے وقوفی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہے اور چل رہی ہے، اور چلتے ہوئے لوگ خوش ہیں۔ نکاح ہو گیا ماشاءاللہ، فلاں بندے نے اپنے لڑکے کا نکاح کر دیا، کالر کے ٹی شرٹ جو پہنے ہوا رہتا ہے یہ حصہ وہاں ایسا مار کے پوچھئے کیا کیا مانگا ہے خیرات میں لڑکی والوں سے، گاڑیاں مانگ رہے۔ تعجب کیا، میں ایک جگہ کا واقعہ سنا، کل اس کی تیاری کر رہا تھا اس عنوان کی، اس ٹاپک کی، تو کئیوں جگہ 2-3 واقعات میرے سامنے آئے۔ آلٹو کار اس نے اپنی بیٹی کے نکاح میں دیا، جبکہ بات ہوئی تھی شفٹ دینے کی، اسی وقت منڈپ چھوڑ کر یہ جاہل بھاگ گیا، میں نہیں کروں گا نکاح، آلٹو دیتے، میں آلٹو کا ہوں۔ اب تو معاشرہ ایسا ڈیمانڈ میں آ رہا، اگر ہمارا بچہ دبئی میں 3 لاکھ روپے کماتا تو انہیں مارکیٹ میں 5 لاکھ روپے کی جوڑے کی گھوڑے کی کمینے کو رقم دینا ہے۔ اب پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، ایک الگ سے اس کے لیے گاڑی بنگلے کی چابی دینا ہے۔ اور یہ بھی بول رہا ہے یہ جاہل، آپ کی بچی اگر گھر میں پنکھے کے نیچے سو گئی تو کیسا، اے سی دے دیجئے، آپ میرا گھر تو کرائے کا ہے، آپ اپنے بچی کے لیے ہی، میرے لیے نہیں، آپ اپنی بچی کے لیے ہی دے دیجئے، عالیشان ایک خالی فلیٹ دے دیجئے، بنا لے تو میں، ایک گاڑی دے دیجئے، آپ کی بچی کو لے کے جانا ہے میرے کو، اب انہیں وہ گاڑی پہ بٹھا کے لے کے جانا، آپ کی بچی کے اوپر دوسرے نظر نہیں ڈالنا، اس لیے بول رہے ہیں چھوٹی موٹی فارچونر دے دیجئے میرے کو، بس اس میں بٹھا کے لے کے جاتا ہوں، لے کے آتا ہوں آپ کے گھر کو، وہ بھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے، یہ خیرات بھیک مانگنے کا نیکسٹ لیول کا طریقہ ہے، جو کہ ہندوستان میں شاید آج کے بعد پھر کبھی آئیں گا بھی نہیں، ایسا لسٹ بنا کر دیا جا رہا ہے۔ ایک جگہ نکاح کے موقع پر مجھے نکاح کے خطبے کے لیے بلایا گیا تھا، وہاں پہ میں نے خطبہ نکاح پڑھایا، اس کے بعد وہاں کے چند دوستوں سے بات چیت آپس میں ہو رہی ہے، تو اس وقت لڑکی کا بھائی جو 20 سال کا تھا، اس نے مجھ سے ملاقات کی، جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالا کہ مولانا جہیز کی یہ چٹھی دیکھ لیجیے آپ، کتنی بڑی تھی پتہ ہے، اتنی لمبی لسٹ تھی اس کی ہاتھ میں، اتنی لمبی لسٹ، اور یہ جاہل لے رہا ہے، کھا رہا ہے، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے جہیز میں لیے گئے چیزاں زیادہ دن تک نہیں چلنے والے ہیں، سب سے پہلی چیز مہر دے کر اپنا حق مکمل کر لو، لکھ لیتے ہیں 10,000 مہر دیں گے، 10,000 مہر، ایسا بولیں گے 10 لاکھ دے دیے بھائی صاحب اٹھا کے، اور وہاں سے جوڑے کی رقم 1 لاکھ روپے ہی تو 1 لاکھ روپے دیے۔ اور گھر کے بازو والے اتنے جاہل ہیں ہمارے معاشرے کے
کیا لیے بچے کے واسطے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر اچھے خاصے خاندان کے لوگ بھی رہے تو بولیں گے ارے یہ کیا ہے، فری میں بک گیا آپ کا بچہ۔ مارکیٹنگ چل رہی ہے، صرف اور صرف مارکیٹ۔ میں تو بول رہا ہوں پیاز، لیمو، ٹماٹوں کی جگہ ان کو کئی کباب خانے میں لے جا کر ایسے نوجوانوں کو ایک تھیلے میں رکھ کر بیچنا چاہیے۔ 3 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 5 لاکھ، 1 لاکھ، 1000 ایسا کہہ کر بیچ دیجئے۔ یہ اپنی اوقات بتا دیجئے، یہ صحیح بات ہے۔ میں اجازت دوں گا، میں خود ٹھہروں گا وہاں پر بولی لگانے کے لیے، اور میں جب ٹھہروں گا انشاءاللہ آپ کی بولی میں زیادہ رقم آئے گی۔ آپ آؤ اپنے گھر سے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر، آپ آؤ اپنے گھر سے پھٹی ہوئی ٹی شرٹ پہن کر، آپ آؤ اپنے گھر سے چڈی پھٹی ہوئی پہن کر، میں تمہاری بولی لگاؤں گا سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ کر۔ کیسے جاہل لوگ ہیں یار، کیسے اتنی جہالت! اللہ معاف کرے میرے عزیز دوستو، یہ تباہی چل رہی ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری نوجوان اولاد ہے تو ہم ان کا نکاح ایسے کریں گے۔ میں سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ بولنے کے لیے تو بہت پرفیکٹ آدمی ہوں، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، منہ پہ ہمارے سارے مسائل ہیں، کہنے کے لیے ہیں اور کہہ دیتے ہیں۔ عمل کرے یا نہ کرے وہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، کہنا نہیں کہنا وہ میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اہل حدیث حضرات جو شادیاں کرتے ہیں، سلام ہے ان کو 100 توپوں کی سلامی، وہ اتنی بہترین مسنون طریقے پر شادیاں کرتے ہیں، دل کی رگیں خوش ہو جاتی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں جو ہماری آن لائن اکیڈمی میں پڑھتے ہیں، دبئی میں فی الحال کئی بڑی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں لاکھوں میں ہی ان کی سیلری ہوگی۔ جب ان کا نکاح ہوا انڈیا میں رہتے ہوئے تو انہوں نے نہ لڑکی کے پاس کچھ لیا، ایک لفظ نہیں، صرف اور صرف چند لوگ گئے، لڑکی کا ہاتھ تھاما، وہاں پر قاضی کے ذریعے سے نکاح ہو گیا، خود نوشہ دعا پڑھا دیا، اس کے بعد لے کر آ گئے۔ ولیمہ بھی ایک اچھے انداز میں، جتنا فضول خرچی نہیں کیا جا سکتا وہ کر کر اپنی زندگی کو مست جی رہے ہیں۔ نہیں کر سکتے تھے؟ 4 مہینے کی سیلری اٹھا کر ڈال دیں، پورا کا پورا قبیلہ پریشان ہو جائے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، میں تو تعجب کرا، معمولی چھوٹے چھوٹے ورک کرنے والے لوگ، میں معافی چاہ رہا ہوں، ورک کی غلطی بیان نہیں کر رہا ہے، ویسے لوگوں کے ولیمے میرے کو چھپری قسم کے ولیمے دکھتے ہیں کہ 2 باڈی گارڈوں کو لے کے آ رہا ہوں ولیمے میں، ایک نئی رولز رائز، ارے تیری ذات کی رہنا رولز رائز، جب لے کے آ رولز رائز مانتا ہوں، ارے کیا بہترین نوشہ ملا بھائی، کیا بہترین گاؤں کو داماد ملا بھائی، یہ کیا ہے بھیک منگ کے 1000 روپے میں لے کے آ جا رہا، یہاں تک بھی سنا کہ شیروانی خود بھیک منگ کے لے کے آ رہے ہیں لوگ۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دولہے کے دوستہ منگ کے لائے تو ٹھیک تھا، خود دولہا بھیک منگ کے لا رہا 4-5 ہزار کی بہترین شیروانی، اور وہ اسی پیسوں میں۔ میں کیا کروں بھائی، ایک بندے کو میں نے پوچھا بھیک منگ کے لے کے آئے، آپ کو تعجب ہونا چاہیے، مولانا شیروانی پہنتے کب؟ ایک دن پہن کر رکھ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے میں اتنا خرچ کیوں کروں؟ اسی لیے میں اس کو رینٹ پر لا لیا۔ تم بھی بیٹھ جانا تھا رینٹ پہ کہیں تو بھی ایک جگہ، نکاح کہیں کو کرے اگر اتنی بھی تمہاری حیثیت نہیں تھی تو۔ اللہ معاف کرے میرے عزیز ساتھیوں۔ دوسری چیز، اب سنیے، آج کا نکاح کا عنوان تھوڑا سا لمبا ہو جائے، آپ برداشت کر لیں، اور باقی ہے میاں بیوی کا جو آپسی رشتہ ہے 1+1 ایوری تھنگ، یہ مومنٹ ہے۔ یہاں سے پیغام میری بہنوں کے لیے ہے، 1+1 ایوری تھنگ، 2+ نتھنگ، ایک بھی چیز نہیں ہے۔ جب آپس میں ایک دوسرے مل رہے ہیں تو بس وہ 2 نہیں ہیں، ایک ہیں۔ قرآن کی آیت سے سمجھیے اس کو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قربان جاؤں قرآن مجید کی اس آیت پر، کتنی پیاری آیت ہے، دیکھیے اللہ فرماتے ہیں تمہاری میاں، تمہاری بیوی، تمہاری ازدواجی زندگی ایک کپڑے کے مانند ہے۔ جسم میں ایک آدمی ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے تو آپ بولیں گے مولانا الگ ہے، کپڑے الگ ہیں، آپ کہیں گے۔ آپ چل رہے ہیں، اگر کسی نے پوچھا کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں تو آپ بولیں گے ایک پاشا بھائی جا رہے ہیں، ایک پاشا بھائی کا ایک کرتا پیجامہ جا رہا، ایسا تو نہیں بولیں گے نا۔ یعنی اللہ نے ایسی تعبیر استعمال کر دی گرامر کے اعتبار سے، شادی کے بعد کی زندگی میاں بیوی دونوں ایک، ختم، ایک ہو گئے، اب 2 نہیں کہا جا سکتا ہے ان کو۔ لڑکیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے سے پہلے تحفہ دلہن یہ کتابیں پڑھ کر جائیں، پیر ذوالفقار صاحب کی چند نصیحتیں ہیں، وہ دیکھ کر، سمجھ کر، سوچ کر جائیں، یہ سوچ کر اپنے دماغ میں رکھ لیں
کہ مجھے ایک ایسے گھر جانا ہے جہاں پر مجھے پھر سے گھر بسانا ہے، وہاں جا کر یہ نہیں کہنا ہے میں امی کے گھر میں 10 بجے اٹھتی، میں اپنے اعتبار سے کام کرتی ہوں، کام کرنے کے لیے خالہ چاہیے، میں تمہارے ساس کے کپڑے نہیں دھوتی ہوں، تمہارے ابا کے گندے کپڑے میں واشنگ مشین میں نہیں ڈالتی ہوں۔ یہ سب کہنے والی خواتین یہ وہی ہیں جو سیریلز ڈرامے دیکھ کر اپنے شادیاں کر رہے ہیں، 6 مہینے کے اندر واپس ختم۔ کہاں مل رہی ہے؟ جس خواتین جس لڑکوں کے ولیمے کی آپ نے دعوت کھائی، کہاں دیکھ رہے ہیں 6 مہینے کے بعد؟ گاڑی لے جاتے ہوئے راستے میں کورٹ کچہری میں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ بس زندگی یہیں ختم۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے میری ماں و بہنوں، میری بہنوں آپ اچھے سے یاد رکھ لیجئے، اس کا خیال بے حد ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین کا نکاح ہوا، انہوں نے کہا اب تک تمہاری زندگی کے اندر کوئی پریشانی، کوئی لائف اسٹرگل ہم نے نہیں دیکھا، آپ کے چہرے سے بھی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس نے کہا جس وقت میں نے اپنی بیوی کا پہلے ہاتھ پکڑا، فوراً میری بیوی نے کہا آج کے بعد سے میرے لیے آپ ایک نئے آدمی ہیں، میں آپ کے لیے نئی عورت ہوں، ہم دونوں آپس میں بیٹھ کر ایک معاہدہ طے کرتے ہیں کہ آپ کی جتنی چیزیں پسندیدہ ہیں وہ مجھے بول دیجئے، میں اپنی پسند کی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، آپ کی جس کے ذریعے سے آپ کو غصہ آتا ہے وہ چیزیں بھی مجھے بول دیجئے، میں 100% اس سے بچ کر اپنی زندگی کو جینا چاہتی ہوں۔ بعد میں آپس میں طے ہونے کے بعد ساری چیزیں بری اچھی سب بتا دی گئی، 30 سال کی زندگی ہو گئی، ایک جھگڑا نہیں ہے، ایک پریشانی کا لمحہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے زندگی کو اکابرین کے تحت لے کر چلا، جس کی وجہ سے پریشانی نہیں ہے۔ ورنہ تو میرے بھائیوں تباہی یہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ نکاح کر رہے ہیں، گوری بچی ہونا، ناک لمبی ہونا، چاہے انہیں جتنا بھی نکتا رہنے کچھ بھی نہیں، ناک لمبی رہنا، انشاءاللہ مولانا حور کی جیسی رہنا، اتنی اس کے جیسی کوئی نہیں رہنا، پھر مر جاؤ آپ، انتقال کر جاؤ، آپ کو جنت میں ایک سے ایک کوالٹیز ہیں وہاں پر، ہاتھ رکھ لو، نکاح کر لو، ختم کر دو مسئلہ۔ دنیا میں ہے 50 عیب کے ساتھ پائی جائیں گی، 10 عیب پائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا آپ دولت کے ہوس کے پجاری بن کر اگر نکاح کرو گے تمہیں ذلت ملے گی، اگر تم اس بیوی کے حسن و جمال کی خاطر نکاح کرو گے تمہیں معاشرے میں 2 کوڑی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی، مال کے ذریعے سے اگر نکاح کرو گے تو دیکھنا تمہیں اتنی ذلت ملے گی کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ دین کے بدولت نکاح کرو، اللہ یہ تینوں کے تینوں چیزیں آپ کو فری میں دے دیں گے۔ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، کئیوں لوگ دین کی بدولت کر رہے ہیں اور ہو بھی رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ سچی چیزیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی، معاشرے میں 5 کام کرنے کے ہیں، وہ 5 کام اگر ہمارے ہوتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ کیا کامیاب ہے؟ اعلان صحیح طریقے سے ہو جائے، اعلان کے تحت کتنی باتیں آتی میں نے وہ کہہ دیا، مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، دعوت طعام اونلی ولیمے کا ہونا چاہیے، لڑکی کے گھر کا کھانا کھا کے 100 بار نام رکھ کے جا رہی، باپ پریشان ہو کے رات میں 11 بجے ڈائری لے کر بیٹھا ہوا ہے، ٹماٹے کا کتنا قرض ہوا، آلو کا کتنا دینا باقی ہے، پیاز کا کتنا باقی ہے، ماحول کا کتنا باقی ہے، فنکشن ہال کا پیسہ باقی ہے، یہ جاہل باپ کے سامنے کہتے ہوئے جاتے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ کھانے میں نمک کم تھا، آئے کیوں تم لڑکی کا کھانا کھانے، تم فقیر ہے کہ لڑکی کا گھر کا کھانا کھاؤ۔ اب دیکھیے بارات کا سسٹم ختم کر دیا جائے، جہیز تو ہرگز نہ لیا جائے۔ یجرویدا ایک کتاب ہے ہندو مذہب کی، میں آپ کو پورا سناتا، وقت نہیں ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لڑکی کو جہیز دیا جاتا ہے ہندو مذاہب کے اندر، مسلم کنٹری مسلم مذاہب کے اندر جہیز ایک ہندوانہ رسم ہے، ہندوانہ۔ اگر آپ جہیز لے رہے ہیں تو لکھ لیجئے آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر کوئی دیر ہوشیار یہ کہہ دے اللہ کے نبی نے فاطمہ کو بھی دیا تھا، ذرا تشریف لائے سن لیجئے، حضرت علی کا نکاح مدینہ کے اندر ہوا، حضرت فاطمہ کے ساتھ سنبند بن رہا تھا۔ اچھا سنیے اس کو، بہت سارے لوگ غلطی میں ہیں اس کے اندر۔ نکاح حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ حضرت علی تھوڑے سے غریب صحابہ میں گنے جاتے تھے اس زمانے میں، اس وقت
تو اس کے بعد حضرت علی کو کہا گیا آپ کے پاس مہر کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ اے اللہ کے نبی میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس جنگ میں لڑی جانے والی ایک زرہ موجود ہے، کہاں کہ جاؤ لے کر آ جاؤ۔ وہ فوراً گھر گئے، اپنی زرہ لے کر آئی، مارکیٹ میں اس کو بیچنے کے لیے گئے، بیچ کر اس کا چند روپیہ لے کر آئے۔ اس کو بیچا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عثمان اس وقت ان کی دل جوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اس زرہ کے پیسے تو دے دیا، یعنی یہ سمجھا دیا کہ میں نے یہ خرید لیا، پیسے مل گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا مہر اسی پیسوں میں طے کر دیا، چونکہ زیادہ رقم آئی تھی اس زرہ کی، اس زرہ کے چند روپیے بچ جانے کی وجہ سے۔ پیسہ کس کا ہے بولیے آپ؟ کس کا پیسہ ہے یہاں پر؟ حضرت علی کا پیسہ ہے جو زرہ بیچ کر آئے ہیں۔ تھوڑا پیسہ حضرت فاطمہ کے جہیز کا سامان، جو کہ جہیز نہیں مانا جاتا، جو کہ حضرت علی کے ہی پیسوں سے لے کر ایک بوریا جس کے اندر کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھی، 2 تکیے اور چونکہ ایک چکی، یہ ساری چیزیں حضرت علی کے زرہ کے بیچے ہوئے پیسوں سے ہی دی، خود نبی نے اپنی طرف سے کوئی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، ہٹا دیجئے اس کو، اب آئیے آگے۔ اور نبی کی بیٹیوں کا نکاح ہوا، جو کہتے ہیں لوگ جہیز دیے تھے، انہوں ایسا دیے تھے۔ ذرا دوسری دیگر زینب کا نکاح ہوا، کتنوں کا نکاح ہوا؟ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا؟ یہ کوشچن ہے میرا آپ سے۔ اب آنے والے ہفتے تک اس کے اوپر اپنا ایک سیلف اسٹڈی کر کر مجھے کہیے، میں آپ کو کہوں گا پھر اور چند دلائل لا کر۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آپ اگر نہیں سدھریں گے تو شریعت تو ستیہ ناش ہو ہی جائے گی، اسی لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور حضرت فاطمہ کا جو نکاح تھا، جو اس کے اندر ایک طرح کا جہیز کے نام پر دیا گیا، وہ خود حضرت علی کے زرہ کے بیچے ہوئے پیسوں کا تھا، نہ کہ نبی کے پیسوں کا۔ اچھے سے یاد رکھ لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں پھر آخر میں یہ بات کہتا ہوں، عزیز دوستو بزرگوں، آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہاں پر جتنی باتیں ہو رہی ہے آن کیمرہ، اس کے بعد یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، انسٹاگرام پہ اس کی ریلز بن جاتی ہیں اور کئیوں ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ آپ ہمارے ٹارگیٹ ہیں، بلکہ جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں سب ہمارے ہیں۔ سب کو یہ پیغام پہنچانا ہے ایک اکیلے اللہ کا، سچی شریعت کا، سچی باتوں کا، سچی محمد عربی کی زندگی کا، ورنہ کوئی اس بات کو دل پر نہ لے۔ اگر دل پر لگتی ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں، معذرت خواہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایسے ہی اس مسجد سے نیک کام ہوتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور عزیزی عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔